بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہم اہل سنت والجماعت سنی حنفی بریلوی مسلمان بے انتہا تعظیم و تکریم کرتے ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی بے حد تعظیم اور عظمت اور عزت کرتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ آئیے حاضرین و سامعین، میں آپ کی خدمت میں اس بات کو بھی واضح کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، بخاری شریف کتاب و فضائل الصحابۃ، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو کنت متخذا خلیلا، اور حدیث کا نمبر ہے 3666۔ آئیے وہ حدیث پاک میں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ ان ابا ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من انفق زوجین من شیء من الاشیاء فی سبیل اللہ۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے جس کسی نے بھی کسی بھی چیز سے ایک جوڑا اللہ کی راہ میں خرچ کیا، مثلا 2 گھوڑے، 2 کپڑے وغیرہ وغیرہ، کسی بھی چیز میں سے ایک جوڑا اللہ کی راہ میں، اللہ کے راستے میں خیرات کیا، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعی من ابواب یعنی الجنت، تو اس کو جنت کے دروازوں میں سے بلایا جائے گا، یا عبد اللہ ھذا خیر، اے اللہ کے بندے یہ دروازہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ آگے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فمن کان من اہل الصلاۃ دعی من باب الصلاۃ، اگر کوئی نمازی ہوگا تو اس کو نماز کے دروازے سے جنت میں بلایا جائے گا۔ ومن کان من اہل الجہاد دعی من باب الجہاد، اگر وہ مجاہدین میں سے ہوگا، جہاد کرنے والوں میں سے ہوگا، تو اس کو جہاد والے دروازے سے جنت میں بلایا جائے گا۔ ومن کان من اہل الصدقۃ دعی من باب الصدقہ، اگر وہ خیرات کرنے والوں میں سے ہوگا تو اس کو خیرات والے دروازے سے بلایا جائے گا جنت میں۔ ومن کان من اہل الصیام، اگر کوئی روزے داروں میں سے ہوگا تو اس کو روزے والے دروازے ریان سے جنت کے اندر بلایا جائے گا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی ایسا بندہ بھی ہوگا جس کو جنت کے تمام دروازوں سے بلایا جائے؟ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارجو ان تکون منہم یا ابا بکر، اے ابو بکر مجھے امید ہے کہ آپ بھی ان میں سے ہوں گے جن کو جنت کے تمام دروازوں سے جنت کے اندر بلایا جائے گا۔ تو یہ حدیث پاک ہمارے اس تعظیم تکریم بے انتہا ادب احترام کی دلیل ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ یہ حدیث واضح ثبوت ہے کہ اہل سنت والجماعت والے سنی مسلمان کیوں نہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے انتہا تعظیم کریں، تکریم کریں، ادب کریں، احترام کریں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ادب اور احترام اور تکریم کو ایمان کیوں نہ سمجھیں؟ جس سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت، عظمت، تعظیم یہ اللہ کے نزدیک اتنی بلند ہے، اتنی بلند ہے، اتنی اعلیٰ ہے کہ جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت کے دن تشریف فرما ہوں گے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت اور عظمت کو واضح کرنے کے لیے جنت کے تمام دروازوں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا جائے گا۔
جنت کے تمام دروازوں سے بلایا جانا، یہ میرے امام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت ہے۔ سیدنا صدیق اکبر، صحابہ کے سردار، تمام صحابہ کے امام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تکریم ہے۔ تو جب اللہ کے نزدیک سیدنا صدیق اکبر کی اتنی زیادہ عزت ہے تو پھر ہم دل و جان سے اپنے امام، اپنے عشق اور ایمان کے رہبر و رہنما صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیوں نہ دل و جان سے تعظیم کریں، تکریم کریں۔ تمام حدود سے بڑھ کر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے عزت اور عظمت اور تعظیم اور توقیر کریں۔ اس حدیث کی بنا پر ہم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام حدوں سے زیادہ تعظیم بھی کرتے ہیں، تکریم بھی کرتے ہیں۔ بلکہ میں تو تمام مسلمانوں کو جو یہ میری کلپس وغیرہ دیکھیں گے یا سنیں گے ان سے گزارش کرتا ہوں کہ جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی عزت اور عظمت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کی ہے، اس کو واضح کیا ہے، تو ہم مسلمانوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم دل و جان سے غار یار حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعظیم اور تکریم کریں، اور اپنے بچوں کو بھی محبت صدیق سکھائیں، عظمت صدیق سکھائیں، تعظیم صدیق سکھائیں، تکریم صدیق سکھائیں، تاکہ آخرت میں ہمارے بول بالا ہو۔